सफा बाजी, यू कैन प्रोसीड। बाजी दोबारा से दुआओं के साथ अपनी तरतीब ले लीजिएगा। Aini Baji, her mic is not on yet. Okay, we are waiting for that. I've made her the co-host. Okay, सफा बाजी आप अपना माइक कभी अनम्यूट कर सकती हैं। जी बाजी। ठीक। बाजी दुआओं के साथ क्लास का आगाज कीजिए और फिर आप अपनी आयत ये तरतील फिर से ले लीजिए। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना निय्यतना। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का इस्तकबाल है इस क्लास में। हम सूरह हूद आया नंबर 50 से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ۔ اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کے جانب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت اور قوت بڑھا دے اور تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔ انہوں نے کہا اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی دلیلیں تو لایا نہیں، اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تو ہمارے کسی معبود کے برے جھپٹے میں آ گیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تو اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ اچھا تم سب مل کر میرے خلاف چالے چل لو اور مجھے بالکل مہلت بھی نہ دو۔ میرا بھروسہ صرف اللہ ہی پر ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے۔ جتنے بھی پاؤں دھرنے والے ہیں سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہے، یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے۔ بس اگر تم روگردانی کرو تو کر دو، میں تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا ہوں جو میری طرف بھیجا گیا ہے۔ میرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے، یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ सफा बाजी आप कंटिन्यू कीजिए अपनी तरतीब, बस आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुई है। جی ٹھیک ہے جی۔
ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم ہود۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے یہود کو اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمائی اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی تابعداری کی۔ دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت کر دی گئی ہے اور قیامت کے دن بھی۔ دیکھ لو قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، ہود کی قوم عاد پر دوری ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آنٹی۔ جی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی ڈیئر سسٹرز، انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 50 سے تفسیر شروع کریں گے۔ 49 ہم کل کمپلیٹ کر چکے تھے، جس میں ہم نے دیکھا تھا نوح علیہ السلام اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کے ساتھیوں کو بچایا طوفان آنے کے بعد، اور جو ایمان نہیں لائے تھے ان کی قوم، اس کو کس طرح سے غرقاب کر دیا۔ اور نوح علیہ السلام کا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 4000 سال پیشتر کا ہے، اور اس دور کے جو صحیح ترین حالات کی اطلاع دینا اللہ ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ اہل مکہ نے ان حالات سے مطلقاً بے خبر تھے، انہیں تو کچھ نہیں پتا تھا نا یہ سب، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کا ریویلیشن ہوا اور وہی نازل ہوئی اور انہیں اس کی اطلاع ملی۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہاں سے نوح علیہ السلام کی اس طوفان کے تقریباً 600 سال بعد سیدنا ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا۔ یہ سام کی اولاد میں سے تھے، جو نوح علیہ السلام کا بیٹے تھے سام، ان کی اولاد میں سے تھے، جو عاد عرب کی قدیم ترین قوم تھی عاد، جس کے افسانے جو ہے عرب میں بہت زبان زد عام تھے۔ قوم کو عاد اولا بھی کہا جاتا ہے، اس کی شان و شوکت بھی بے مثال تھی، اور دنیا میں اس کا نام و نشان تک مٹ جانا اتنی بڑی قوم کا، یہ بھی ایک بن گیا تھا، مثالی بن گئی تھی۔ اسی شہرت کی وجہ سے جو ہے عربی زبان میں ہر قدیم چیز کے لیے عادی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ آثار قدیمہ کو عادیات کہتے ہیں، جس زمین کے مالک باقی نہ رہیں یا مدت سے بنجر پڑی ہو، اسے عادل ارض کہا جاتا ہے۔ جو زمین ہے نا مدت سے پڑی رہتی اسے۔ اس قوم کا اصل مسکن جو ہے احقاف کا علاقہ تھا، جو حجاز، یمن اور یمامہ کے درمیان جنوب مغرب میں واقع ہے۔ یہیں سے پھیل کر ان لوگوں نے یمن کے مغربی ساحل اور عمان اور حضر موت سے عراق تک اپنی طاقت کا سکہ رواں کر دیا۔ یہ قوم بڑی قد آور، مضبوط اور سرکش تھی۔ رہنے کے لیے زمین دوست شہروں کے شہر بسا رکھے تھے، بت پرستی میں بری طرح پھنسے ہوئے تھے۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے انہیں بت پرستی سے منع کیا اور سمجھایا کہ یہ بت نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے اور نہ سنوار سکتے ہیں، لہٰذا صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جو ہر چیز کا خالق و مالک ہے اور ہر قسم کے اختیارات و تصرفات سے صرف اسی کے قبضے قدرت میں ہے، لہٰذا انہیں اپنی اس غلط روش سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن قوم عاد جو اتنے قداور ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے قد جو ہے اوسطاً 12 ہاتھ کے قریب، اتنے ڈیل ڈول والے، ایسے انسانوں کی قوت اور طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اتنے اونچے پورے۔ پھر انہیں رزق کی فراوانی بھی حاصل تھی۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے اس کے احسان جتلا کر انہیں بتلایا کہ دیکھو نوح علیہ السلام کی قوم نے بت پرستی نہ چھوڑی تو ان کا جو حشر ہوا
وہ تمہارے سامنے ہے، لہٰذا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ یعنی اپنے معبودوں کے متعلق جو عقائد تم نے خود گھڑ رکھے ہیں، اس کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں۔ عقائد کے علاوہ ان معبودوں کے مجسمے بھی تمہارے خود ساختہ ہی ہیں۔ اور آگے جو نبوت اور رسالت اور پیغمبر نے صاف بتا دیا کہ میں بغیر کسی لالچ کے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، مجھے کوئی اس کی اجرت اجر نہیں چاہیے، کہ اس کے بدلے میں میرا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ میں نے اپنا عیش و آرام بھی چھوڑا ہے، دنیا کمانے کی فکر بھی چھوڑ رکھی ہے، تم سے کوئی معاوضے کا طلبگار نہیں ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ تم کیا کرو، رزق کی فراوانی کے لیے جو ہے توبہ استغفار کرو۔ قوم عاد کو جب کھیتی باڑی سے بہت ہی دلچسپی تھی اور زیادہ تر زراعت ہی ان کا ذریعہ معاش تھا، وہ 3 سال سے خوش سالی کی مصیبت میں گرفتار تھے اور بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اسی مصیبت کے دور کرنے کے لیے حود علیہ السلام نے انہیں اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنے کی تلقین فرمائی۔ انہیں یقین دلایا کہ اگر تم ایک اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو تمہارے سابقہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور اللہ تم پر آسمان سے بارش برس پا کر رزق کے دروازے کھول دے گا، جس سے سب تمہاری یہ جو مالی پریشانی ہے وہ سب دور ہو جائے گی۔ لیکن انہوں نے اس چیز کو بھی نہیں مانا اور الٹا کیا معجزہ کا انتظار کرنے لگے، کہنے لگے تم ہمارے پاس کوئی معجزہ لے آؤ۔ جیسے ہر نبی سے یہی فرمائش کرتے نا جو قوم ایمان نہیں لاتی، کہ کوئی معجزہ بتاؤ ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تو بس یہ کہتے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تجھے کوئی تکلیف پہنچا دی ہے، یعنی جو بھی حود علیہ السلام کہتے تو انہیں ایسا لگتا کہ ان کا ہی دماغ چل گیا ہے، یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، شاید ہمارے معبودوں نے اس کو ایسی تکلیف دی ہے کیونکہ ان کو وہ برا بھلا کہتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر باقی تم سب مل کر میرے خلاف جو تدبیر کرنا چاہتے ہو کر لو۔ حود علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر تم سبھی تمہارے جو بھی معبود ہیں ان کی مدد لے کر اگر چاہو تو مجھے جو تکلیف پہنچانا چاہتے ہو کر لو، تکلیف پہنچاؤ، کچھ بھی تدبیر کر کے دیکھ لو، لیکن مجھے کیا اللہ پر بھروسہ ہے اور اللہ ہی میرا پروردگار ہے۔ آگے کہ میرا پروردگار یقیناً سیدھی راہ پر ہے، بالکل رب کے صراط مستقیم کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کے صراط مستقیم پر ہے، کہ وہ کسی پر کبھی زیادتی اور ظلم نہیں کرتا۔ البتہ بسا اوقات اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف ضرور کر دیتا ہے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی بتلائی ہوئی سیدھی راہ پر گامزن ہیں، اللہ ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے اور ہر وقت ان کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ نے اور آگے کی آیتیں پڑھی ہیں صفا؟ آنٹی آیا نمبر 60 تک پڑھ لی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 57 میں انہوں نے کیا فرمایا کہ میرا پروردگار جو ہے تمہارے علاوہ دوسروں کو تمہارا جانشین بنائے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ یعنی اگر تم نے ان کی باتوں کو نہیں سنا اور اپنے ضد اور ہٹ دھرمی پہ جمے رہے تو اللہ عذاب بھیج کر تمہیں تباہ کر دے گا۔ اس پر اللہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تمہاری یہ سرزمین پر کوئی دوسرے لوگ لا کر آباد کر دے گا اور تم بالکل بھی کچھ بھی نہیں کر سکو گے بے شک۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے انہیں اپنی مرضی سے نجات دی اور سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ یعنی جب عذاب کا وقت آ پہنچا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا، اور باقی قوم پر بہت ہی تیز تند ہوا بھیجی اور آندھی کا عذاب ان پر آیا۔ یہ آندھی اتنی تیز رفتار اور ہولناک تھی کہ اس میں انسان اور درخت اڑتے چلے گئے، درختوں کو توڑ دیتی تھی اور بعض کمزور چھتوں کو اڑا دیتی، پھر یہی چیزیں ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا کر پارا اور تباہ و برباد ہو گئی۔ پھر اس آندھی میں شدید ٹھنڈک تھی اور یہ آندھی مسلسل 8 دن اور 7 راتیں چلتی رہی۔
جس نے ان کے گھروں میں داخل ہو کر انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ عذاب آنے سے پیشتر اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو وحی کر دی تھی کہ وہ اور ان کے ساتھی فلاں احاطے میں جا کر محصور ہو جائیں۔ جو جگہ بتلائی تھی وہ لوگ وہاں جا کے انہوں نے پناہ لے لی اور ان پر یہ عذاب آ گیا۔ اور یہ قوم کی اجڑی ہوئی بستیاں ہیں جو لوگوں نے اپنے پروردگار کی آیت کا انکار کیا اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی، ہر جابر شخص کے طریقے کی پیروی کرتے رہے، تو یہ ایسا انجام ہوتا ہے۔ اتنے قداور تھے، اتنے طاقتور تھے، اتنا ان پر گھمنڈ اور فخر تھا، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکے، کسی طرح بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اور آخر اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگی رہی۔ یعنی جب بھی ان کا ذکر ہوگا، بھلے الفاظ میں نہیں ہوگا، یہ لعنت قیامت کے دن بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ بے شک دیکھو، یاد کے لوگ دھتکار دیے گئے جو ہود کی قوم تھے، یعنی عاد اولا تو اس طرح تباہ ہوئے، پھر ان کے بعد قوم سمود دنیا میں نامور ہوئی، جسے عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ وہ عاد اولا اور یہ عاد ثانیہ، اور جس کی طرف صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں۔ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے، بس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا تو ہمیں ان کی عبادتوں سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے؟ ہمیں تو اس دین میں حیران کن شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے۔ انہوں نے جواب دیا اے میری قوم کے لوگوں، ذرا یہ تو بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہو، پھر اگر میں اس کی نافرمانی کر لوں تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے گا؟ تم میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی ایذا نہ پہنچاؤ، ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ پھر بھی ان لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے اور اس پر صالح نے کہا تم اپنے گھروں میں 3 دن تک تو رہ سہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ پھر جب ہمارا فرمان آ پہنچا، ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اپنی رحمت سے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ یقیناً تیرا رب نہایت توانا اور غالب ہے۔ اور ظالموں کو بڑے زور کی چنگار نے آ دبوچا، پھر تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے، ایسے کہ گویا وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو کہ قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو سمودیوں پر پھٹکار ہے۔ بے شک قوم سمود کا جو علاقہ ہے یہ حجاز اور شام کے درمیان واقع تھا۔
انہیں قرآن نے اصحاب الحجر بھی کہا ہے۔ ہجران کے ایک بارونق شہر کا نام تھا جو مدینہ سے تبوک کے راستے پر واقع ہے۔ چنانچہ جب صالح علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آئے تو مقام ہجر پر اترے، اور کچھ صحابہ نے جلدی سے وہاں کے کسی کنویں سے پانی لے کر آٹا گوندھ دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوندے ہوئے آٹے کو پھینک دینے یا اونٹوں کو کھلا دینے کا حکم دیا، اور جو پانی مشکوں میں ان لوگوں نے بھر لیا تھا اسے بھی بہا دینے کا حکم دیا، اور پھر ان کو کہا کہ وہ کنواں دکھلائے جہاں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ فرمایا کہ اگر پانی لینا ہے تو اس کنویں سے لے کر استعمال کرو۔ پھر آپ جلدی وہاں سے کوچ کرنے کا انہوں نے حکم دیا۔ فرمایا کہ گناہ گاروں کی بستیوں میں نہ جایا کرو مگر روتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے اور استغفار کرتے ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عذاب ان پر آیا تھا کہیں تم پر بھی آن پڑے۔ یہ کہہ کر آپ نے کجاوے پر اپنا منہ چادر سے ڈھانپ دیا۔ یہ قوم بھی جو تھی سموہ بت پرستی میں مبتلا تھی، اور صالح علیہ السلام نے کہا لوگوں ایک اللہ کے سوا تمہاری کوئی نہ حاجت روا ہے اور نہ مشکل کشا، لہٰذا تمہیں صرف اسی کی عبادت کرنا چاہیے اور اسی سے فریاد کرنا چاہیے، اور میں تمہیں تمہارے پروردگار کا رسول ہونے کی حیثیت سے یہ پیغام دیتا ہوں۔ لیکن انہوں نے صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ انہوں نے کہا کہ یعنی بات سن کر تھوڑا سا عقل پکڑ کر تھوڑا صحیح ہونے کی بجائے ان لوگوں نے کیا کیا، ان سے کہا کہ کیا تم ہمارے باپ دادا پر الزام لگاتے ہو؟ باپ دادا کے دین سے تم خود تمہیں سرکشی اختیار کی اور ہمیں بھی وہ کہتے کہ معبودوں سے منہ موڑ لو، تو ہم اس طرح سے تمہاری بات سننے والے نہیں۔ آیت نمبر 62 میں کہا کہ کیا تو ہمیں ان معبودوں کی عبادت کرنے سے روکتا ہے جنہیں ہمارے آبا و اجداد پوجا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ اس میں ایسا شک ہے جس نے ہمیں بے چین کر رکھا ہے۔ یعنی نبی کی دعوت سے بہت انہیں فکر ہو گئی تھی، کافروں کو یہ ہو گیا تھا کہ یہ تو بہت برا کام کر رہا ہے، انہیں اپنے آبا و اجداد جس کی پوجا کرتے تھے انہی سے روک رہا ہے۔ اور کیا ہوتا تھا کہ کبھی کوئی ایمان لے آتا تھا تو اس کے لواحقین اسے دکھ دیتے تھے، اس کو تکلیف پہنچاتے تھے، اور اسلام لانے والے کو تو ان کے شدید جو بھی ظلم و ستم تھے وہ سہنے کے باوجود قلبی اطمینان میسر آتا، لیکن تشدد کرنے والے تشدد کرنے کے باوجود پریشان اور سخت مضطرب رہتے، کیونکہ اسلام لانے والا بھی ایک شخص نہیں بلکہ آہستہ آہستہ کئی ان میں اضافہ ہوتا گیا، لہٰذا کافروں کے سب گھرانوں میں ایک عام اضطراب اور بے چینی کی فضا طاری رہتی تھی۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ہے اونٹنی کا ان لوگوں نے جو مطالبہ کیا تھا تو وہ خود انہوں نے اس معجزے کا جو مطالبہ کیا تھا کہ ہم تو تب ایمان لائیں گے کہ اس پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی برآمد ہو، پھر وہ ہمارے سامنے بچہ جنے۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، پہاڑ میں ایک لخت جنبش ہوئی، پھر ایک شگاف سے ایک بہت دیو ہیکل اونٹنی برآمد ہوئی جس نے کچھ عرصے بعد بچہ جنا۔ اس طرح اس قوم کا منہ مانگا معجزے کا مطالبہ پورا ہوا، اسی وجہ سے اس اونٹنی کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اور انہیں منع کیا گیا کہ اس اونٹنی کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ یعنی یہ بہت زیادہ پانی پیتی تھی، جتنا اس بستی کے سارے جانور پیتے اتنا یہ اکیلی پی جاتی، اور اس کی خوراک کے سلسلے میں بھی قوم کو ایک نئی تشویش لاحق ہو گئی۔ تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ایک کنواں جیسا اس کے لیے ایک دن خاص اس اونٹنی کے لیے پانی پینے کے لیے، اور دوسرے دن دوسرے جانوروں کے لیے، اور چرنے چگنے میں اس اونٹنی کو مکمل آزادی حاصل ہوگی، جہاں سے وہ چاہے چرتی پھرے گی۔ ساتھ ہی صالح علیہ السلام نے قوم کو متنبہ کر دیا کہ اگر تم نے کسی بری ارادے سے اس اونٹنی کو ہاتھ لگایا تو سخت عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، صالح علیہ السلام کی باتوں پر کچھ بھی دھیان نہیں دیا، اور اونٹنی کو
किस तरह से मारा देखिए आप। ऊँटनी उनके लिए वबाल जान बन गई और अजाब के डर की वजह से उसे कोई हाथ लगाने की जुर्रत भी नहीं करता था। आखिरकार एक शेजोर बदबख्त इंसान है ना, उसने ऊँटनी को मार डालने का इरादा कर दिया। फिर बस्ती के एक एक फर्द से इसके मुतालिक मशवरे किए और सबकी राय तलब की। अक्सरियत ने यही राय दी कि इस मुसीबत से जान छुड़ाना ही अच्छा है, क्योंकि वो इतना सारा पानी पी जाती है। इस फैसले के बाद उसने ऊँटनी की क्या किया, कोंच की रगों को काट डाला और ऊँटनी एक जबरदस्त दिल दहला देने वाली चीख मारी और इसी पहाड़ में गायब हो गई, जिससे वो उसे निकाला था अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। और उसके पीछे पीछे उसका बच्चा भी गायब हो गया। इस वाक़ये के फौरन बाद खुद सालेह अलैहिस्सलाम को भी मार डालने की खुफिया वो लोग तदबीरें करने लगे। और अल्लाह सुब्हानहू ने 3 दिन बाद, अल्लाह का ये कानून है कि अगर कोई कौम किसी नबी से कोई खास मौजज़ा तलब करे तो वो क्या होता है, हुज्जत पूरी हो जाती है। उसके बाद मौजज़ा देखने के बाद अगर वो ईमान न लाए और इस तरह मना करने के बाद उस ऊँटनी को ही मार डाला तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या है, उनका अजाब नाजिल होता ही है। चुनांचे सालेह अलैहिस्सलाम ने वही की इत्तिला के मुताबिक कौम को खबरदार कर दिया कि अब तुम्हें सिर्फ 3 दिन की मोहलत दी जाती है, इसके बाद तुम पर अल्लाह का कहर नाजिल होगा जिससे तुम बिल्कुल भी बच नहीं सकोगे। तो सालेह अलैहिस्सलाम की क्या होता है, वहां से अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हें इत्तिला दे देते हैं, तो वो अल्लाह के हुक्म से ईमानदार जो भी ईमान लाए थे अपने साथियों को लेकर फलस्तीन की तरफ वो रवाना हो जाते हैं। और ये सब लोग जो है सख्त अजाब से वो तो बच गए और इन लोगों पर अजाब आ गया। अब अजान के बाद इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। सालेह अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ निकल गए फलस्तीन की तरफ और कौम समूद पर जो है बहुत जबरदस्त अजाब आया। वो कौम जो इतनी कवि हैकल की, जिनकी उम्र 300 से 600 साल तक
کے درمیان ہوتی تھی. بڑے بڑے جو سنگ تراش اور انجینئر تھے وہ پہاڑوں کے اندر جو انہوں نے گھر بنا لیے تھے، اور ان کا یہ حال ہوا کہ شدید زلزلے کے جھٹکے لگنے شروع ہو گئے اور دھماکے کی آواز بھی زمین کے پھٹنے اور زلزلے سے پیدا ہوئی، اور اس دوہرے عذاب سے وہ اپنے گھروں میں ہی مر کھپ گئے. یہ بستی ایسی ویران اور برباد ہو گئی جیسے یہاں کوئی کبھی انسان بسا ہی نہیں تھا، اور ان کا یہ عبرتناک انجام اس لیے ہوا کہ انہوں نے اپنے خالق کے حقیقی کو چھوڑ کر بتوں وغیرہ کی ہوئی اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا، جو ان کے اس آڑے وقت میں بالکل کام ہی نہیں آئے. اس طرح سے سمود کا خاتمہ ہوا. ہاں پڑھے بیٹے. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے اور سلام کہا. انہوں نے بھی جواب سلام دیا اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بھنا ہوا بچڑا لے آئے. اب جب دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ بھی اس کی طرف نہیں پہنچ رہے ہیں تو ان سے اجنبیت محسوس کر کے دل ہی دل میں ان سے خوف کرنے لگے. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں. اس کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس پڑی تو ہم نے اسے اسحاق اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی. اس نے کہا ہائے میری بربادی، کیا میں جنم دوں گی اور میں بڑھیا ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ بلا شبہ یہ یقیناً بڑی تعجب کی بات ہے. فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے؟ تم پر اے اس گھر کے لوگوں اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہو. بے شک اللہ حمد والا اور بڑی شان والا ہے. جی یہاں پر فرشتوں کا جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری لے کر جانا، اس کا ذکر کیا گیا ہے. اس میں جو فرشتے قوم لوط کی ہلاکت کے لیے مامور کیے گئے تھے وہ پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے وہاں پر انہیں ایک بیٹے کی خوشخبری وہ دینے کے لیے گئے تھے. یہ فرشتے انسانی شکل میں تھے اور انہوں نے آ کر سلام کیا. ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، پھر ان کی مہمان نوازی میں مشغول ہو گئے اور یہ تھوڑی ہی دیر میں ایک بچڑا بھون کر لے آؤ کھانے کے لیے ان کے سامنے رکھ دیا. لیکن دیکھا کچھ دیر انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھایا تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایسا خدشہ پیدا ہوا کہ کیوں یہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں، تو کہیں کچھ بری نیت سے تو نہیں آئے. مگر فرشتوں نے پھر انہیں بتایا کہ ہم جو ہے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کو بھی فکر ہو جاتی ہے کہ قوم لوط میں جو ہیں لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہیں، بھائی نہیں بھتیجے ہیں، تو انہیں فکر ہوتی ہے کہ شاید وہاں پر عذاب آئے گا تو پھر ان کا کیا ہوگا. تو وہ جو ہے ان کے فرشتے چونکہ قوم لوط کو تباہ کرنے کی غرض سے آئے تھے، اس لیے ان کے چہروں پر غصے کے آثار نمایاں تھے. لہٰذا انہیں یہ خطرہ پیدا ہوا کہ شاید مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ایسی کوئی قصور ہوا کہ جس کے فرشتے اتنے غضبناک دکھ رہے ہیں اور اس طرح میرے گھر پر آئے ہیں. یعنی انہیں تو ان پر قوم لوط پر عذاب لانا ہے، لیکن اس اندیشے سے پھر جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں تو پھر ان کا یہ اندیشہ دور ہوا. انہوں نے آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی جن کا نام سارا تھا
تو ان کے پاس کھڑی یہ سن رہی تھی. جب انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایسے سے وہ اس کے لیے آئے ہیں، اور پھر بیٹے کی جب خوشخبری سنی نا تو وہ ہنس پڑی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک بیٹا ہوگا اور جس کا نام اسحاق ہوگا. تو اس سے انہیں ایسا لگا کہ ابھی میں تو اتنی عمر رسیدہ ہو گئی ہوں، اتنی بوڑھی ہو گئی ہیں، خود ابراہیم علیہ السلام بھی اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں، تو کیسے ایسے بیٹا ہو سکتا ہے. اب اس وقت جو ہے سارا کی عمر 100 سال سے کہتے ہیں کہ صرف چند سال کم تھی، اور حیض سے مدت سے بند ہو چکا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے 100 سال سے چند سال زیادہ تھی. لہٰذا سارا کو تعجب ہوا، اور یہ ایک فطری بات ہے کہ اتنے بڑھاپے میں اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ تمہیں اولاد ہوگی تو وہ ہنس پڑی. فرشتے کہنے لگے کہ تم کیا اللہ کے اس پر تعجب کرتی ہو؟ جو اللہ جو ہے وہ بے شک جو چاہے کر سکتا ہے، ہر چیز کے کرنے پر وہ قادر ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی، جن میں سے ایک ہونے والا بچہ جو اسحاق کی پیدائش بھی ہے اسی میں سے خوش ہے. آپ پڑھیں بیٹے. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. جب ابراہیم کا ڈر خوف جاتا رہا اور اسے بشارت بھی پہنچ چکی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں کہنے سننے لگے، یقیناً ابراہیم بڑے تحمل والے، نرم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے. اے ابراہیم، اس خیال کو چھوڑ دو، آپ کے رب کا حکم آ پہنچا ہے اور ان پر نہ ٹالے جانے والے عذاب ضرور آنے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام تو خوش ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جب یہ پتا چلا لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف آئے ہیں تو پھر وہ ان سے بات کرنے لگے کہ جو ہے کہ تم اس بستی کو کیسے ہلاک کرو گے، کیونکہ اس میں تو کتنے مومن بھی ہیں، جس سے ان کا مقصد یہی تھا کہ اگر عذاب کو مؤخر کر دیا جائے تو شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں گے اور انہیں کچھ مزید مہلت مل جائے. اسی کی وجہ سے یہ بھی تھی کہ وہ بہت نرم دل تھے اور سوچتے تھے کہ کیسے مطلب اس طرح کا عذاب آئے گا تو کتنی تکلیف ہوگی نا. اتنے نرم دل تھے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر مہلت دیں اور وہ ایمان لے آئیں تو زیادہ اچھا ہو، اسی طرح اللہ کی یہ مخلوق عذاب الہی سے بچ جائے. لیکن فرشتوں نے جواب دیا کہ اب تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کا عذاب کا فیصلہ آ چکا ہے، اب اسے کوئی نہیں ٹال سکتا، اور ہمیں تو اسی غرض کے لیے تو بھیجا گیا ہے. ہاں بیٹے پڑھو. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.
جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ اور اس کی قوم دوڑتی ہوئی اس کے پاس پہنچی، وہ تو پہلے ہی سے بدکاریوں میں مبتلا تھی۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم کے لوگوں، یہ ہے میری بیٹیاں تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں ہے اور تو ہماری اصلی چاہت سے بخوبی واقف ہے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، کاش کہ مجھ میں تو تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑ پاتا۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائے، بس تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہے نکل کھڑا ہو، تم میں سے کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھنا چاہیے بجز تیری بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا، یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا، ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا اور اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تے بتے تھے، تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے۔ یہ فرشتے جو تھے بہت ہی نہایت خوبصورت تھے، اور جو ہے یہ ایک دم جوان لڑکوں کی شکل میں جب سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو انہیں دیکھ کر لوط علیہ السلام کے دل میں سخت گھٹن محسوس ہوئی، کیونکہ انہیں جو خطرہ لاحق تھا ان کی قوم کی طرف سے، اس وجہ سے وہ ایک دم فکر مند ہو گئے، اور پھر انہوں نے کسی طرح سے سوچا کہ اب کیا کیا جائے۔ ان مہمانوں کی آمد کی اطلاع پاتے ہی جو ہے کچھ مستنڈے جو تھے وہ گھر کی دیواریں پھاند کر ہی وہاں پہنچ گئے۔ کہتے ہیں کہ اس کی اطلاع شاید ان کی بیوی نے ہی دی تھی۔ مطالبہ کیا ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم جو ہے مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ یہی وہ لمحہ تھا جب سیدنا لوط علیہ السلام کے لیے بہت تکلیف دہ تھا کہ وہ یہ تو ایک تو یہ مہمان ہیں، اور اس طرح کا یہ جو ان کے قوم کر رہی ہے، قوم کے نوجوان، تو انہوں نے کہا کہ اس کا دفاع کرنے کے لیے کہا کہ دیکھو، اگر تمہیں اتنی ہی تمہاری جو شعوت رانی ہے یہ بڑھ گئی ہے تو اس کے لیے میری بیٹیاں ہیں، یعنی اپنے ہماری قوم کی بھی بیٹیاں ہیں، خود ان کی بھی بیٹیاں تھیں، کہ یہ حاضر ان سے نکاح کر لو، اور یہ جو ہے پاکیزہ راستہ ہے۔ جو مہمانوں کا مطالبہ تھا ان سے ان لوگوں کو پیش کیا کہ یہ صحیح، یہ نکاح کرو، یہ پاکیزہ راستہ ہے، اور مجھے رسوا مت کرو۔ اور پھر وہ تو بہت غصہ ہو گئے کہ ہم کو آپ کی جو بیٹیاں ہیں یہ ان کی طلب نہیں، ہم کو تو بس یہی چاہیے، یعنی بالکل ہی وہ بے حیا اور بدکاری پر تل گئے اور سبھی حدیں انہوں نے پار کر دی۔ سیدنا لوط جو ہے بالکل ہی بے بس ہو گئے، اور جو پہلے عراق سے، پھر انہیں جب حکم ہوا تو عراق سے ہجرت کر کے فلسطین آئے، پھر جب انہیں نبوت عطا ہوئی تو پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بغرض تبلیغ صدوم بھیج دیا۔ پھر وہاں پر ان کا کوئی کنبہ قبیلہ بھی نہیں تھا، بیوی بھی چونکہ کافر تھی تو اسی قوم کی فرد تھی، اور وہی لواطت کا جو فعل تھا ان لوگوں کا، جب کوئی بھی گھر پر آتا تو وہی خفیہ طور پر ان لوگوں کو بتا دیا کرتی تھی۔ تو لوط علیہ السلام کی بے بسی کا عالم کے گھر میں بیوی بھی ان کی مخالف تھی۔ اسی بے بسی کے عالم میں انہوں نے آپ کی زبان سے الفاظ نکل گئے، کاش میں تمہارا مقابلہ کر سکتا یا کسی مضبوط سہارے کی طرف پناہ لے سکتا، یعنی اگر میرا بھی یہی مضبوط قبیلہ یا برادری ہوتی تو شاید میں ایسا بے بس نہ ہوتا۔ جب لوط علیہ السلام کی زبان سے ایسے کلمات فرشتے سنے تب وہ چپ نہیں رہ سکے، اور انہیں کہا کہ ہم لڑکے نہیں بلکہ ہم اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ فکر مت کیجیے، ہم جو ہے یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں نا تو ہم ابھی مطلب انہیں اس کا جواب دیتے ہیں۔
اور انہیں لوط علیہ السلام کو ایک الگ جگہ پر بٹھا دیے اور جو ہے اپنا بازو جو تھوڑا سا بڑھایا تو سب کے سب اندھے ہو گئے، انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بھاگو یہاں سے۔ یہ لوط علیہ السلام کے جو مہمان بڑے جادوگر معلوم ہوتے ہیں، اور جب وہ بھاگنے لگے تو ایک دوسرے پر گرنے پڑنے لگے، اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے پروگرام سے جو بھی تھا انہیں مطلع کر کے راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے کر وہ نکل گئے، اور صبح ہونے میں تھوڑا ہی وقت باقی تھا کہ جو ہے اس جرم کی جو ان لوگوں کو سزا دی گئی وہ عذاب آ گیا، پورے کے پورے اس کے عذاب میں لپٹ گئے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب تھا فرشتوں کو جو بتایا گیا تھا، جو شہر صدوم جو آس پاس کی بستیوں میں جو بدکار موجود تھے، پورے خطے کی جو زمین تھی اس کو اکھاڑ کر اپنے پروں پر اٹھا لیا فرشتوں نے، اور فضا میں خوب بلند ہو کر اس خطے کو پلٹ کر زمین پر پٹک دیا، یعنی جو ہے اپنے چھتوں کے بل وہ زمین پر پٹکے گئے ان گھروں کے ساتھ۔ تو اس خطے زمین پر اوپر سے لگاتار کھل کر پتھر برسائے گئے، اور پتھر بھی جیسے عام پتھر نہیں تھے، خاص پتھر تھے، تو یہ دوہرا عذاب انہیں دیا گیا غضب الہی کی شدت کی بنیاد پر۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر آتش فشانی یعنی زمین سے شدید قوت کے ساتھ لاوا پھوٹا، جس نے اس خطے زمین کو اوپر اٹھا لیا اور بعد میں نیچے پٹک دیا۔ تو ایسا عذاب قوم لوط نے دیکھا۔ بے شک پڑھیں بیٹے۔ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود۔ اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو، میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اے میری قوم ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ، اللہ تعالیٰ کی بچت ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہے اسے کرنا بھی چھوڑ دیں؟ تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے۔ انہوں نے کہا اے میری قوم دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیلیں لے آئے ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے، میرا یہ ارادہ بالکل نہیں ہے کہ تمہارا خلاف کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں، میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے، میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم کے لوگوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو میری مخالفت ان عذابوں کا مستحق بنا دے جو قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچی ہے، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی اور بڑی محبت کرنے والا ہے۔
यहाँ पर शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र हो रहा है, जो मदियन का इलाका हिजाज के शुमाल मगरिब और फ़लस्तीन के जुनूब में बहर अहमद और खलीज उक़बा के किनारे पर वाक़ था, और जो तिजारती काफ़िले यमन से साहिल समंदर के साथ रास्ता इख्तियार करके शाम और फ़लस्तीन जाते, नीज़ जो काफ़िले मिस्र से इसी गर्ज के लिए जाते कि इनके रास्ते में पड़ता है। बल्कि इस कौम की बस्तियां इन दोनों तिजारती शाहरों के चौराहों में वाक़ थी, लिहाजा ये पूरा इलाका जो एक तिजारती मरकज था, और यहाँ पर जो भी बिजनेस तिजारत होती थी उसमें जैसे ये इनकी जो लोग थे, ये कौम जो थी, वो जो भी सामान वगैरह बेचती थी उसमें वो नाप तोल में कमी करते थे। तो ये मदियन के लोग जो हैं सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे मदियान की औलाद से ताल्लुक रखते थे। इसी निस्बत से उन्हें आले मदियान और उनके इलाके को मदियन या मदियान कहा जाता था। ये लोग दीन ने इब्राहिम ही के मुतब्बा होने का दावा रखते थे, मगर जमाने के साथ साथ इनके भी कई एतकाद और इखलाकी बुराइयां जो इनमें पैदा हो चुकी थी। एतकादी खराबियों में सबसे बड़ी खराबी तो शिर्क ही है, जो अक्सर कौम में पाया जाता है, और शिर्क का जो असल सबब अल्लाह की हकीकी मारिफत से जहालत होता है। उन्हें अल्लाह की मारिफत का इल्म ही नहीं होता। दूसरी अखलाकी बीमारी ये थी कि वो तिजारती कारोबार में हर तरह की हेरा फेरा करते थे। ये हेरा फेरी जो किया करते थे और झूठ बोलकर माल बेचना और किसी की मजबूरी से फायदा उठाना, देते वक्त कम देना और लेते वक्त ज्यादा लेना, ये सब जो था इनकी तिजारत में हर तरह की बेईमानी थी, जिससे वो क्या किया करते थे कि खूब कमाते तो थे, लेकिन इस बुराई की वजह से जो है शुएब अलैहिस्सलाम उनको मना किया करते थे कि ये जो है आप जो तुम कोई कुछ कर रहे हो ये सही नहीं है। इस तरह का ना कम बेचते वक्त जो देते हो तो कम देना, और फिर उसके बाद क्या है वापस जब लेते हो तो उनसे ज्यादा लेना, ये बुराई जो है उन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम चाहते थे कि दूर। सबसे पहले तो जो शिर्क उन लोगों में पैदा हो गया था उसको वो इब्राहिम शुएब अलैहिस्सलाम चाहते थे कि ये इनसे दूर हो जाए, तो उनकी बस नसीहत किया करते थे। जो भी तमाम अंबिया जिस तरह से करते हैं उन्होंने भी नसीहत की, और उनका भी वही हाल हुआ जो पहले अंबिया का होता रहा। वो अपनी जो इखलाकी जो बुराइयां थी उसमें वो जमे रहे, और जो है शुएब अलैहिस्सलाम की बिल्कुल भी उन्होंने नहीं मानी। अच्छे भले खाते पीते लोग हो, शुएब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुम्हें बददियानती करने की कोई जरूरत नहीं है, लिहाजा जितना मुनाफा हलाल जाहिर जराए से हासिल होता है उसे काफी समझो, इसी में अल्लाह बरकत अता करेगा। अगर तुम ये बातें मान कर इन पर अमल करोगे तो हमारे हक में बेहतर है, और ये सब काम अल्लाह से डरते हुए करो। मैं जो है मैं तुम्हारा फलाह चाहने वाला हूँ। मैंने तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, और मेरे बस इतनी ही जिम्मेदारी थी कि तुम्हें राह रास्त पे लाके छोड़ना जो है ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वो क्या कहने लगे कि क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यही सिखलाती है? तो ठीक तरह से नमाज जो अदा करते थे, नमाज अगरचे के फिर वाकई जो है खुशू खुशू से अदा की जाए तो बहुत इंसान उससे सीख सकता है, मगर अफसोस कि हम मुसलमानों को भी इन बातों की समझ नहीं आती जो मदियन वाले समझ गए। उन्होंने जो है नमाज में तकवा पैदा करने का बहुत बड़ा जरिया है, ये तो उन्हें मालूम था। तकवा ही वो चीज है जो इंसान को हर तरह की एतकादी, इखलाकी और मुआशरती बुराइयों से बचाता है। तो जो इंसान एक दिन में बीसियों दफा सोच समझ कर इय्या का नाबुदु इय्या का नस्तईन पढ़ेगा तो मुशरिक कैसे रह सकता है? जो इंसान दिन में बीसियों दफा अल्लाह के आगे सजदरेज होकर अपने गुनाहों की माफी मांगता है, वो क्या अपने काम काज और कारोबार के वक्त अल्लाह को याद नहीं रखेगा? बदनीयती करेगा, हराम और हलाल की तमीज तो उसे होगी ही। लेकिन जो है यहाँ पर इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशा वल मुनकर में क्या बताया कि फहशा और मुनकर के अल्फाज के मफहूम में इतनी वसअत है कि हर तरह की बुराइयां इसमें आ जाती हैं। नमाज जो है इंसान में तकवा पैदा करती है और हर तरह की बुराइयां दूर कर देती है। अगर किसी शख्स में नमाज ऐसा असर पैदा नहीं करती तो समझ लीजिए कि वो नमाज उसकी अदा हुई ही नहीं।
ان لوگوں کا جو اپنا مال میں تصرف کا مطلب یہ تھا کہ ہم جن جائز اور ناجائز ذرائع سے مال کمائیں یا جن کاموں میں ہم چاہیں خرچ کریں، ہم پر کچھ پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تم نمازیں پڑھتے ہو تو پڑھو، مگر ہمیں یہ سلسلے میں بالکل بھی تنگ مت کرو۔ کیا تمہاری نماز یہی سکھلاتی کہ دوسروں کو تنگ کرو اور جو اصول تم اپنے لیے سمجھ رہے ہو وہ ہم پہ لاگو کرو؟ اور ہمارے بس وہی ہے کہ باپ دادا جو کرتے آئے ہیں ہم شروع سے ہی یہ کرتے آ رہے ہیں۔ یعنی لوگوں کا نظریہ وہی تھا جو آج کل بھی ہے نا اس دنیا کا، جسے مہذب سمجھا جاتا ہے، یعنی عبادت بندے اور خدا کا ذاتی اور پرائیویٹ معاملہ ہے اور اسے دنیاوی معاملات میں اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ گویا وہی پرانی جاہلیت پھر سے آ رہی ہے۔ بے شک یہاں پر یہ جو ہے واضح دلیلیں جو ہر انسان کے تحت الشعور میں موجود ہے۔ پھر جو لوگ اللہ کی ہر سو پھیلی ہوئی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں ان میں جو ہے یہ شعور آ جاتا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہاں پر انہیں بتلایا جا رہا ہے کہ شعیب اور ان کی قوم پہ جو مکالمات ہیں کہ کوئی ٹھنڈے ماحول میں نہیں ہو رہے تھے، بلکہ آپ کی قوم جو ہے آپ کی مخالفت میں ہٹ دھرمی پر اتر آئی تھی، یعنی ایسی ہٹ دھرمی جس میں انسان جو ہے الٹا ہی اثر لینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ میری مخالفت میں مشتعل ہو کر اور چڑھ کر کہیں پہلے سے بھی زیادہ شرک اور کاروباری دیانتداری میں اور نہ بڑھ جانا، حتیٰ کہ تم اس حالت کو پہنچ جاؤ کہ تم اس عذاب الہی کے مستحق قرار دے دیے جاؤ جو تمہاری پیشتر قوموں پر آ چکا ہے۔ وہ اچھے سے جانتے تھے کہ قوم عاد، قوم سمود پر کیسا عذاب آیا، کس قدر سخت عذاب تھا وہ۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ میری باتوں پر مشتعل ہونے کی بجائے، غصہ ہونے کی بجائے، چڑھنے کی بجائے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور آئندہ ایسے کام مت کرو۔ اللہ سے عہد کرو، پھر صرف یہی نہیں، اللہ تمہارے سارے گناہ بھی معاف کرے گا اور خوش ہوگا اور تم سے محبت بھی کرنے لگے گا۔ پڑھیے بیٹے۔ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. انہوں نے کہا اے شعیب تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں۔ اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تو تجھے سنسار کر دیتے اور ہم تجھے کوئی حیثیت والی ہستی نہیں دیکھتے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ ذی عزت ہے کہ تم نے اسے پست پشت ڈال دیا؟ یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ پہنچا، ہم نے شعیب اور ان کے ساتھ والوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی اور ظالموں کو سخت چنگار کے عذاب نے آ دبوچا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے ہو گئے، گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی تھے ہی نہیں۔ آگاہ رہو، مدین کے لیے بھی ویسی ہی دوری ہے جیسی دوری سمود کو ہوئی۔ جی یہاں پر انہوں نے شعیب علیہ السلام سے کہہ دیا کہ یہ سب تم ہم کو مت بتاؤ، اور انہوں نے دھمکی بھی دی کہ تمہاری برادری کا ہمیں پاس ہے جو ہمارے ہی ہم خیال ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو تم تو ایک کمزور سے آدمی ہو، جس طرح تم نے ہمیں ستا رکھا ہے کب کا ہم تمہیں سنسار کر دیتے، تمہیں ہم اپنے مقابلے میں کچھ بھی نہیں سمجھتے، گویا
تم میری برادری کے دباؤ کے تحت میرا لحاظ کر رہے ہو، شعیب علیہ السلام نے کہا، جو ابھی تک مجھے سنسار نہیں کیا۔ حالانکہ حقیقت میں اصل دباؤ تو اس اللہ کا سمجھنا چاہیے جس کے قبضے قدرت میں کائنات کی ایک ایک چیز ہے، اور تم خود بھی اسی کے قبضے قدرت میں ہو جس کا تمہیں کبھی بھولے سے خیال ہی نہیں آیا۔ اگر تمہیں میری باتیں اتنی ناگوار معلوم ہوتی ہیں تو جو کچھ کر رہے ہو کیے جاؤ، بہرحال میں تو اپنا کام جاری رکھوں گا تاان کہ اللہ تعالیٰ خود ہی کوئی فیصلے کی صورت پیدا کر دے جس سے ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں راہ راست پر کون ہے۔ اور شعیب علیہ السلام نے جو ہے انہیں بتا دیا کہ کیا انجام ہوگا، لیکن انہوں نے بالکل بھی شعیب علیہ السلام کی باتوں کی طرف دھیان نہیں دیا، اور کیا ہوا، ایک فرشتے کی چیخ سے سب ہلاک ہو گئے۔ شعیب علیہ السلام کا جو چنگھاڑ فرشتے کی چیخ سے اور پھر جیسے ہم نے سورہ آراف میں بھی پڑھا کہ زلزلے کا ذکر ہے کہ زبردست زلزلہ آیا، یعنی عذاب کے بادل صاحبان کی طرح ان پر محیط ہو گئے، اور اس قوم پر تینوں قسم کا عذاب آیا۔ قرآن میں ہر مقام پر صرف عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔ مثلا اس سورہ میں قوم کا لہجہ تلخ اور باتیں گستاخانہ تھی، جو سنسار کرنے کی دھمکی دے رہے تھے نا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم شعیب علیہ السلام کو سنسار کر دیتے اگر تمہارے کچھ آدمی جو ساتھی ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو یہاں سخت قسم کے جگر خراش عذاب یعنی چنگھاڑ کا ذکر فرمایا۔ اور سورہ آراف میں جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس قوم نے دھمکی دی تھی کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کی سرزمین سے نکال دیں گے، تو وہ خود اسی سرزمین کے زلزلے سے ہلاک ہوئے، اور جو ہے شعیب علیہ السلام نے کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا ہی گرا دو۔ اسی مناسبت سے وہاں عذاب کے بادلوں کا ذکر فرمایا، اور یہ ممکن ہے کہ ہر مقام پر جو ہے ان کو مختلف قسم کے مطلب ان کو عذاب آئے ہیں، کیونکہ ہر جگہ تھوڑی تھوڑی الگ الگ بات کہی گئی ہے۔ اسی عذاب سے وہ اپنے گھروں میں مر گئے اور اوندھے منہ زمین سے چمٹ گئے تھے کہ عذاب کی تکلیف کچھ کم محسوس، اور ان کا یہ علاقہ یوں ویران اور بے آباد نظر آتا تھا جیسے کبھی کوئی وہاں بسا ہی نہ ہو۔ ہم پڑھے بیٹے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ۔ اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ کو اپنی آیت اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی، اور فرعون کا کوئی حکم درست تھا ہی نہیں۔ وہ تو قیامت کے دن اپنی قوم کا پیشرو ہو کر ان سب کو دوزخ میں کھڑا کرے گا۔ وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر لا کھڑا کیے جائیں گے۔ ان پر تو اس دنیا میں بھی لعنت چپکا دی، اور قیامت کے دن بھی برا انعام ہے جو دیا گیا ہے۔ قاہر بادشاہ کی طرف بھیجا گیا، اس کی یہ جو قہر کا یہ عالم تھا کہ خود جو ہے وہ خدا بنا بیٹھا تھا، اور اس کی رعایا جو ہے اسے فی الواقع اپنا خدا ہی تسلیم کر دی تھی۔ اسی لیے آپ کو نبوت کے ساتھ ہی تو ایسے واضح معجزے بھی بن مانگے عطا کیے گئے تھے جن کی بنا پر آپ فرعون جیسے بادشاہ، اتنے شان و شوکت والے بادشاہ کے سامنے کھل کر اپنی دعوت پیش کرنے کے قابل ہو گئے۔ چنانچہ آپ بلا روک ٹوک فرعون کے کھلے دربار میں چلے گئے اور سب درباریوں کے سامنے اسے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا کہ وہ ایک اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر لے اور اپنی خدائی کے دعوے سے دستبردار ہو جائے، اور بنی اسرائیل پر ظلم کرنا چھوڑ دے، اور انہیں اپنی غلامی سے آزاد کر کے انہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دے، ہمراہ کر دے۔ اس دعوت کو قبول کرنے کا اثر صرف فرعون پر ہی نہیں پڑتا تھا بلکہ سارے درباریوں پر بھی پڑتا۔ ہر ایک کو اپنے اپنے مناصب اور دستبردار چھوڑنے پڑتے نا، اپنے منصب انہیں اسے دستبردار ہونا پڑتا، لہٰذا ان سب نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ سب کو یہ اچھی طرح معلوم تھا
کہ فرعون نے بنی اسرائیل پر جو انسانیت سوز مظالم ڈھا رکھے ہیں وہ کسی لحاظ سے بھی درست نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے اس مطالعے میں بالکل سچے ہیں۔ دنیاوی جو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جو تفصیل ہم کئی بار اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں تفصیل سے، اس پر فرعون اور اس کے درباریوں اور پیروکاروں کا کیا انجام ہوا، بلکہ ان لوگوں کا قیامت کے دن جو حال ہوگا اس کا نقشہ پیش کیا گیا اور بتلایا گیا کہ جس طرح اس دنیا میں فرعون اپنے لوگوں کا لیڈر بنا ہے، اسی طرح قیامت کے دن بھی وہ اپنے پیروکاروں کی قیادت کر رہا ہوگا۔ لیکن آج تو فرعون کے پیروکاروں کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، اور فرعون انہیں کس ہلاکت کے گڑھے میں لے جا رہا ہے۔ قیامت کو یہ ساری چیزیں ان لوگوں کو پتہ چل جائیں گی جہنم میں، لیکن اس وقت اس کی پیروی کرنے پر وہ مجبور ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ دنیاوی اعمال کی ان کے اخروی نتائج کے ساتھ غائب درجے کی مماثلت ہوگی، اور انسان اس دنیا میں تو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، لیکن وہاں پر تو ایسا نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہیں گے۔ بے شک۔ آگے کیا ہے؟ یعنی دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر کے اپنے بھائی بھلائی چاہ رہے تھے، اور ان کی یہ غلط سوچ دنیا میں بھی ان کی ہلاکت کا سبب بن گئی، اور آخرت میں بھی ان کی سوچ کچھ اور ہوگی، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ ان کا ہلاکت ہی ہوگا۔ بے شک۔ پڑھیں بیٹے۔ ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب۔ یہ بستیوں کی چند خبریں ہیں جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، ان میں سے بعض کھڑی ہے اور کچھ کاٹی جا چکی ہے۔ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا، اور انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے جبکہ تیرے پروردگار کا حکم آ پہنچا، بلکہ اور ان کا نقصان ہی انہوں نے بڑھا دیا۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو عابد اور معبود ان باتوں میں کچھ امتیاز ہی نہیں کرتا، یعنی عابد جو عبادت گزار ہے اور معبود اس کے جو جس کی عبادت کر رہے ہیں، جب معبود جب اپنے آپ کو بھی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے ان کے معبود، تو اپنے پیروکاروں کو اپنے کی جو پوجا کریں ان کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس سے بھی بڑھ کر جو قابل غور بات ہے وہ یہ کہ انہیں معبودوں کی وجہ سے ہی تو اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے کہ وہ دوسرے معبودوں کو پوج رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ وہ معبودوں کو جو وہ تباہ کار ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ انہی کی وجہ سے تو اللہ انہیں عذاب دے رہا ہے، تو ظاہر ہے ان کے معبودوں نے تو ان سے کہا نہیں بے شک، لیکن یہ چونکہ معبودوں کو پوجے ہیں اس لیے ان کو اللہ جو ہے سخت عذاب دے رہا ہے۔ یعنی اللہ ظالم لوگوں کو مہلت دیے جاتا ہے، اور مہلت سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ سدھر جائیں، اتمام میں حجت ہو جائے۔ لیکن جس قوم پر اتمام حجت ہونے کے بعد بھی وہ سدھرتی نہیں تو پھر اللہ کا اس قوم پر عذاب آتا ہے، اور وہ عذاب جو ہے سخت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ پڑھیں بیٹے۔ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود۔ تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے جبکہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ یعنی قوموں کے عروج و زوال کی داستان جو ہے، عروج و زوال کے قانون سے عبرت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جن میں اللہ کا خوف ہوتا ہے،
اور آخرت میں اللہ کے حضور جواب دہی کے تصور سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ واقعات انہیں اللہ کی نافرمانی سے باز رکھنے میں بہت مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو نہ اللہ سے ڈرتے ہیں نہ آخرت کے عذاب سے، تو ایسے عبرت انگیز واقعات سرسری طور پر پڑھ کر یا دیکھ کر انہیں جو ہے اتفاق زمانہ سے متعلق کر دیتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ ان کی جو مادی طبیع ہے وہ توجیحات تلاش کرنے لگتے ہیں۔ یوم مشہود جو ہے اس دن سب لوگوں کو حاضر کیا جائے گا، یعنی تمام لوگ اس دن صرف جمع ہی نہیں کیے جائیں گے بلکہ انہیں باس پرس کے لیے اللہ کے سامنے حاضر بھی کیا جائے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے مقدمات شہادتیں قائم کی جائیں گی اور سب کاروائی تمام لوگوں کی موجودگی میں کی جائے گی۔ ہاں بیٹے پڑھو۔ وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد۔ اور ہم اسے ایک گئی ہوئی مدت کے لیے ہی مؤخر کر رہے ہیں، جس دن وہ آ جائے گی مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر لے، سو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت۔ بے شک، یعنی قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے بعد اس وقت قائم ہوگی جب برائی اتنی عام ہو جائے گی کہ تمام نیک لوگ دنیا سے اٹھ جائیں گے یا اٹھا لیے جائیں گے۔ قیامت کی بہت سی نشانیاں تو احادیث میں ہیں مگر اس کا معین وقت کسی کو نہیں بتلایا گیا اور نہ ہی کسی کو اس کی موت کا وقت بتلایا گیا ہے۔ اسی لیے یہ باتیں اللہ کی مشیت کے خلاف ہیں اور اس سے وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ کے ہاں سفارش کی جو ہے کڑی شرائط ہیں۔ اس آیت سے نا جو انہی لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو اپنے بزرگوں کے سفارش پر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں نا، کہتے ہیں کہ ہمارے جو اولیاء ہیں وہ ہمیں چھڑا لیں گے، فلاں بزرگ جو ہے اکڑ کے بیٹھ جائیں گے، اپنے ایک ایک مرید کو بخشوائیں گے، بخشوائے بغیر راضی نہیں ہوں گے اور نہ خود جنت میں داخل ہوں گے۔ بالآخر اللہ میاں کو اپنی بات منوانے ہی چھوڑیں گے، حالانکہ وہ دن جو ایسا سخت ہوگا کہ انبیاء بھی اللہ کے حضور لوگوں کی سفارش کرنے سے ہچکچائیں گے، انبیاء بھی نہیں کر سکیں گے، لیکن ان کی یہ خام خیالی ہے کہ ان کے جن کو یہ پوچھتے ہیں وہ ان کی سفارش کریں گے اور یہ چھوٹ جائیں گے۔ ہاں پڑھیں گے۔ فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد۔ لیکن جو بدبخت ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے، وہاں چیخیں گے، چلائیں گے، اور وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک کہ آسمان اور زمین برقرار ہے، سوائے اس وقت کے جو تمہارا رب چاہے، یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے۔ بے شک یہ جو جہنم کے یہ بھڑکنے سے ایسی جگر دل خروش آوازیں پیدا ہوں گی جو ان بدبختوں کی مصیبت اور گھبراہٹ میں مزید اضافہ کرتی جائیں گی۔ اور اس آیت میں ان گمراہ لوگوں کا رد ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان اشیاء میں جو تاثیریں رکھتی ہیں انہی کے مطابق ان کی افعال کے نتائج برآمد ہوتے ہیں، ان میں رد و بدل ناممکن ہے۔ یہ عقیدہ دراصل اللہ کی قدرت کاملہ کا انکار ہے۔ وہ اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے زہر کھا لیا ہے تو لازماً مر جائے گا، اور موت ایسی یقینی ہے جس کا کوئی علاج نہیں، جبکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو زہر کھانے والے کو بھی بچا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ چاہے تو کسی مجرم کو تھوڑی بہت سزا دے کر یا سزا دیے بغیر ہی معاف کر سکتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ پڑھیے۔ وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ۔
لیکن جو نیک بخت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے، جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین باقی رہے گا، مگر جو تیرا پروردگار چاہے۔ یہ بے انتہا بخشش ہے۔ بے شک جو نیک کام کریں گے وہ جنت میں رہیں گے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین انعام ہے جنتیوں کے لیے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ پڑھیے بیٹا۔ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص۔ اس لیے آپ ان چیزوں سے شک و شبہ میں نہ رہے جنہیں یہ لوگ پوج رہے ہیں۔ ان کی پوجا تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ دادوں کی اس سے پہلے تھی۔ ہم ان سب کو ان کا پورا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہی ہیں۔ یعنی جب قوم پر عذاب آیا تو ان کے بت مجاور اور آستانے انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے، تو اب ان کفار مکہ کے معبود انہیں کیسے بچا سکتے ہیں یا ان کی حمایت کیسے کر سکتے ہیں؟ اور جس طرح آج قرآن کے بارے میں اختلاف کیا جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ بیان کی جادوگری ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ قرآن اس نبی کا خود کا گھڑا ہوا ہے یا کسی دوسرے سے سیکھ کر یہ پیش کر رہا ہے، تو یہ ایک حق پرست گروہ اسے منزل من اللہ بھی سمجھتا ہے۔ اسی طرح تورات میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، اور لوگوں کا یہ جرم اتنا شدید ہے جس پر انہیں فوری طور پر ہلاک کیا جا سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت اور لوگوں کی آزمائش کے لیے ایک مدت مقرر رکھی ہے، اسی لیے فوری طور پر نہ قوم موسیٰ ہلاک کی گئی تھی اور نہ آپ کی قوم کو ہلاک کیا جائے گا۔ ان کے انکار کے باوجود اس کتاب میں ایسی بصیرت افروز دلائل ضرور موجود ہیں جنہوں نے ان کے دلوں میں اس کی سچائی کے متعلق شک ڈال کر انہیں بے چین کر رکھا ہے۔ ہاں پڑھیں بیٹے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون۔ آنٹی آپ ترجمہ کر لیں گے ابھی؟ جی بیٹا انشاءاللہ۔ جی آنٹی جزاک اللہ خیر۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اس میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، اور اگر آپ کے پروردگار کا حکم پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا گیا، اور وہ بھی اس کے بارے میں ایسے شک میں پڑے ہوئے تھے
جس نے انہیں بے چین کیا ہوا تھا. یہ آیت نمبر 110 اور آیت 111. ان میں سے ہر ایک کو تیرا پروردگار ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، یقیناً وہ ان کے اعمال سے باخبر ہے. بس آپ ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور آپ کے وہ ساتھی بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ایمان کی طرف رجوع کیا ہے، اور سرتابی نہ کرنا کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے. یہ 112 نمبر کی آئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین کی باتوں کا قطن پرواہ نہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حکم بجا لانے کے لیے مضبوطی سے ڈٹ جائیں اور اس کی قائم کردہ حدود کا پورا پورا خیال رکھیں، ان سے تجاوز نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک فرد سے اور تمہارے تمام تر اعمال سے پوری طرح باخبر ہے. بے شک. آیت نمبر 113. نہ ہی ان لوگوں کی طرف جھکنا جنہوں نے ظلم کیا، اور نہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ آ لپیٹے گی، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ آ لپیٹے گی. پھر تمہیں کوئی ایسا سرپرست نہ ملے گا جو اللہ سے تمہیں بچا سکے، نہ ہی کہیں سے تمہیں مدد پہنچے گی. نیز آپ دن کے دونوں طرفوں کے اوقات میں اور کچھ رات کے نماز قائم کیجیے، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. یہ آیت نمبر 114. یعنی یہ جو اس آیت میں آیت نمبر 113 میں نہ ہی ان لوگوں کی طرف جھکنا، اس آیت میں جو ہے ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنے مخالفوں اور اسلام دشمنوں سے دین کی باتوں میں کسی بھی بات پر لچک پیدا نہ کرنا. ان کو یہ احساس نہیں ہونا دینا کہ وہ بہت بڑے ہیں، ہم ڈر رہے ہیں ان سے، نہ ان سے کوئی سمجھوتا کرنا، اور نہ ہی ان میں سے کسی کو دوست سمجھنا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے جب کچھ ایسا معاملہ پیش آتا ہے تو دشمن کے ساتھ تمہارا کیسا رویہ ہونا چاہیے. اگر ان میں سے تم لوگوں نے کوئی کام بھی کیا ہو تو وہ تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، اس صورت میں تم اللہ کی گرفت سے بچ نہ سکو گے، اور نہ ہی اللہ کے سوا کوئی دوسری طاقت تمہاری کوئی مدد کر سکے گی. آیت 114 میں کہ آپ دن کے دونوں طرف کے اوقات میں کچھ رات کے نماز قائم کیجیے. دن کے اطراف سے مراد صبح اور مغرب کی نماز ہے، اور کچھ رات گئے سے عشاء کی نماز مراد ہے. تو اس آیت سے 3 نمازیں ثابت ہیں، اور نماز اگر مکمل آداب کے ساتھ ادا کی جائے تو انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہ از خود معاف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ درج حدیث میں ہے. سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کسی شخص نے ایک انصاری عورت کا بوسہ لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنا گناہ بیان کیا. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. یہ آیت سننے کے بعد اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ میرا امر نماز سے صغیرہ گناہوں کو معاف ہو جاتا ہے، کیا خاص میرے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ میری امت سے جو بھی ایسا کرے گا، یعنی جس سے اگر کوئی گناہ چھوٹا سا زرد ہو گناہ ہو جائے تو جو ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا. یہ بخاری کی حدیث ہے. صغیرہ گناہ جو معاف ہوتے ہیں اس کے بارے میں نہیں. مسلم کی کتاب التوبہ باب ان الحسنات یذہبن السیئات. دوسری حدیث ہے سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی آزمائش اس کی بیوی، اس کے مال، اس کی اولاد اور اس کی پڑوسی میں ہوتی ہے، اور نماز، روزہ، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کا کفارہ بن جاتے ہیں. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، جبکہ وہ بڑے گناہوں سے اجتناب کرتا رہے. یہ بھی مسلم کی حدیث کتاب الطہارہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا بتاؤ اگر تمہیں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی اور اس میں روزانہ 5 بار نہا لیا کرے تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچل رہے گا؟ لوگوں نے جواب دیا نہیں، ذرا بھی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ ان کے ذریعے گناہ مٹا دیتا ہے.
تو جب گناہ مٹ جاتے ہیں تو ہمیں 5 وقت کی نماز کی پوری پابندی کرنی چاہیے. اور نیکیوں سے جو برائیوں کے دور ہونے کی صورتیں 3 صورتیں ہیں. ایک یہ کہ جو شخص نیکیاں بکثرت کرے اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دوسری یہ کہ اس سے برائی کی عادت چھوٹ جاتی ہے. اور یہ کہ تیسری یہ کہ جس معاشرے میں نیکی کے کام بکثرت ہو رہے ہوں تو برائیاں از خود وہاں سے رخصت ہونے لگتی ہیں اور برائیاں سر نہیں اٹھاتی پھر. آگے ایک یاد دہانی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. آیت نمبر 114 میں یعنی تمہیں نیک بنانے اور برائیوں سے بچانے کا بہترین ذریعہ نماز ہے جس سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی رہتی ہے اور اسی کی طاقت سے تم بدی کی انفرادی اور اجتماعی قوتوں کا مقابلہ کر سکتے ہو. آیت نمبر 115 اور صبر کیجئے اللہ تعالیٰ یقیناً نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. بے شک. آیت 115 یعنی اس سے پہلی آیت میں نماز کی تاکید اور اس کے فوائد بیان کیے گئے اور اس آیت میں صبر کی تلقین کی جا رہی ہے. اور یہی 2 چیزیں ہیں جن کے متعلق مسلمانوں کو آڑے وقت میں یہ کام آتی ہیں اور اس کو مشکل وقت میں اختیار کرنے کی خاص تاکید کی گئی ہے. ہم سورہ بقرہ میں بھی اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. آگے آیت نمبر 116 جو قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں سے جنہیں ہم نے بچا لیا تھا ان میں سے اہل خیر کیوں پیدا نہ ہوئے اور جو دوسروں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے. اگر کچھ ایسے تھے تو بھی بہت تھوڑے اور جو ظالم تھے وہ اس عیش و عشرت کے پیچھے لگے رہے جو انہیں مہیا تھی اور وہ مجرم بن کر ہی رہے. 116 نمبر کی آیت. یہاں عذاب کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ قوموں کے عروج و زوال یا کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کی گرفت کا ضابطہ جو بیان فرمایا گیا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی کوئی نبی مبعوث ہوتا ہے اور لوگوں کو ایمان لانے اور بھلے کاموں کی دعوت دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے حق و باطل شروع ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں اللہ مجرموں کو ہلاک کر دیتا ہے اور اہل ایمان کو بچا لیتا ہے. پھر ان بچے ہوئے اہل ایمان کی اولاد میں پھر سے برائی جنم لینے لگتی ہے اور اس برائی کا پوری قوت سے سر توڑ دیا جائے تو معاشرہ عذاب سے بچا رہتا ہے. لیکن اگر غفلت کی جائے تو پھر سے برائی عام ہو جاتی ہے اور اہل اصلاح جو ہے وہ بہت ہی تھوڑے لوگ رہ جاتے ہیں. پھر اگر یہ خیر نہیں انل منکر کا فریضہ اثر انجام دیے تو ان لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آتا. جو روکتے رہیں گے نا برائی سے لوگوں کو روکیں گے کہ بھئی یہ غلط کام ہے مت کرو تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آئے. لیکن اگر یہ ایسا نہیں ہوا غفلت میں پڑے رہے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے. اگر وہ عیش و عشرت میں مگن رہ کر اللہ کے احکامات کو بھول گئے تبھی اللہ کا عذاب آتا ہے. آیت نمبر 116 پڑھی. آیت نمبر 117 اور آپ کے پروردگار کے شایان نہیں کہ وہ بستیوں کو ناحق تباہ کرتے حالانکہ وہاں کے باشندے اصلاح کرنے والے ہیں. اور اب یہ آیت نمبر 117 یعنی ایسی صورت میں کبھی عذاب نہیں آتا کہ اس قوم میں اہل خیر موجود ہو نا. اگر لوگ ہیں بھلائی کرنے والے لوگوں کو روک رہے ہیں پوری کوشش میں لگے ہیں تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے اور وہاں فوراً عذاب نازل نہیں کرتا. اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے عذاب دینے کا. آیت 118 اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو یہ ایک ہی امت بنائے رکھتا مگر وہ اختلاف ہی کرتے رہیں گے. یعنی اختلاف کی یہ کرتے رہیں گے کہ کیا وجہ ہے. اصل وجہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر و شر میں سے کوئی اور ایک راہ انتخاب کرنے کی مکمل آزادی دی ہے. اگر یہ آزادی جو انتخاب اور اختیار انسان سے چھین لیا جائے تو پھر اختلاف کا ہونا ممکن نہیں رہتا. جب تک کہ یہ آزادی موجود ہے تو لوگ اختلاف کرتے ہی رہیں گے. اگر یہ آزادی انسان سے چھین لی جائے تو انسان کی تکلیف کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے. انسان کو خیر و شر کی راہیں سجھا دی گئی ہیں. پھر اسی غرض کے لیے انبیاء آئے اللہ نے کتابیں نازل فرمائیں لیکن تھوڑے ہی لوگ تھے جنہوں نے اس آزادی کا انتخاب اختیار کا درست استعمال کیا. زیادہ لوگ تو ایسے ہی غلط کار ثابت ہوئے جنہوں نے گمراہی کی راہیں اختیار کی اور کیا ہوا ان کا ٹھکانہ جہنم بن گیا.
آیت نمبر 119 بجز ان لوگوں کے جن پر آپ کا پروردگار رحم کر دے، اللہ نے تو انہیں پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ وہ اختلاف کرتے رہیں، اور آپ کے پروردگار کی یہ بات پوری ہو گئی کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ آیت نمبر 119 بے شک ہم نے دیکھا کہ جو جہنم ہے وہ صرف مسلمانوں کے گناہ گار ان کے لیے، کافروں کے لیے، جو ان کے علاوہ جو جن ہیں، جن بھی جو اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے، نافرمانی کریں گے، ان کا بھی ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ دوزخ سے بھر دے گا جنوں اور انسانوں کو جو اللہ کے نافرمان انکار کرنے والے ہوں گے، شرک کرنے والے ہوں گے۔ آیت نمبر 120 اور ہم رسولوں کے حالات کی ایک ایک خبر آپ سے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کر دیں، اور ان خبروں کے ذریعے آپ تک حق بات پہنچی اور آپ ایمان لانے والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی ہو گئی۔ آیت نمبر 120 بے شک انبیاء کے بار بار تذکرے کے جو فائدے ہیں، بار بار دیکھو کتنی بار ہم دیکھ رہے ہیں، شروع سے جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ سے، کہ کس طرح سے وہ انبیاء کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا، جس قوم میں خرابیاں پیدا ہو گئی اور ان لوگوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، اور قوم کے نہ ماننے پر، انکار کرنے پر اتمام حجت جب ہو گئی تو پھر اللہ نے عذاب ان پر لے آئے۔ یہاں پر انبیاء کے جو حالات بیان کرنے کے اللہ تعالیٰ نے 3 فائدے بتائے۔ ایک یہ کہ جن مشکلات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام دوچار ہیں، ایسی ہی حالت سے تمام سابقہ انبیاء جو گزر گئے نا اس سے پہلے، ان کے پہلے، اور ان پر ایمان لانے والوں کو بھی دوچار ہونا پڑا۔ آخر اللہ نے مخالفین کا سر توڑ دیا اور انبیاء علیہ السلام اور مومنوں کو بچا لیا اور کامیاب کیا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام لیں اور اپنے عزم کو مضبوط رکھیں۔ دوسرے یہ کہ آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں تک سابقہ انبیاء کے صحیح حالات پہنچ جائیں جن کی آپ کو پہلے سے خبر نہیں تھی۔ تیسرے یہ کہ ان لوگوں کے حالات میں آپ سب کے لیے بہت سے اسباق موجود ہیں، یعنی اللہ کے نافرمانوں کا بالآخر کیا انجام ہوتا ہے اور فرما برداروں کا کیا۔ لہٰذا آپ پورے عزم و استقلال کے ساتھ وحی الہی کی پیروی کرتے جائیے اور اپنے سرکش اور ہٹ دھر مخالفوں سے صاف کہہ دیجیے کہ تم اپنے طریقے پہ کام کرتے جاؤ، ہم اپنے طریقے پر عمل کرا رہیں گے، اور اللہ جو ہے ہمارے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی، اور جو فریق جیسے انجام کا اہل ہوگا اللہ ویسے ہی انجام سے اسے دوچار کرے گا، کیونکہ تمام تر مخلوقات اس کے قبضے قدرت میں ہیں، اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق سزا و جزا دینے کا وہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ بے شک یہاں پر ہماری سورہ ہود مکمل ہوئی۔ ہم نے پڑھا تفصیل سے ابھی تک سارے انبیاء کے بارے میں، ان کی قوموں کے بارے میں، اور ان کی کس طرح کی قومیں تھیں، ان کے انبیاء نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، جب قوم ایمان نہیں لائی تو کس طرح کا سخت عذاب آیا۔ یہ کس لیے ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان نہیں لا رہے تھے، ان کو بتایا گیا کہ دیکھو اللہ کے احکامات پر انہوں نے ایمان نہیں لایا تو ان کو کیسا عذاب آیا، اور وہ تو قریب قریب کے ہی بستیاں ہیں، وہ جانتے تھے اہل مکہ ان چیزوں کو، لیکن جو مشرکین مکہ تھے ان کو بار بار یہ بات بتائی گئی تاکہ وہ ایمان لے آئیں، تاکہ وہ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں ان لوگوں پر نہ کریں۔ یہ جو مکی صورتیں ہیں ان کو بار بار یہ کیونکہ بہت ستم، جو بھی ایمان لاتا تھا ان کو بہت تکلیف دیتے تھے، تو ان لوگوں کو یہ بار بار باتیں بتائی گئیں۔ قوم عاد کے بارے میں بتایا گیا، قوم ثمود، شعیب علیہ السلام کی قوم لوط علیہ السلام کی قوم، لیکن یہ لوگ جو ہیں پھر بھی نہیں انکار ہی کرتے رہے، اور جو بھی ظلم و ستم تھا وہ انہوں نے جاری رکھا۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ ان کا کیا انجام ہوا۔ ہمارے لیے بہت سی اس میں سیکھنے کے لیے سبق ہے کہ ہمیں اب کیا کرنا ہے، ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہمارے اطراف کیا حالات ہیں، اور ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے۔ سبرین صفا نے یہیں تک پڑھا تھا نا؟
जी आंटी, यहीं तक पढ़ाया था। तो हम फिर रुकेंगे, कल से इंशाल्लाह सूरह यूसुफ शुरू करते हैं। सूरह हूद हमारी खत्म हो चुकी है और सूरह यूसुफ शुरू होना है इंशाल्लाह। आज हमारी कितनी बहनें मौजूद हैं, अगर कल ही शुरू करें तो बेहतर होगा, ये मैं सोच रही हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा सा वक्त है। जी कंटिन्यू करूं बेटे मैं? आंटी कल इंशाल्लाह शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ ठीक है, जी दुआ आंटी, पढ़ के खत्म जज़ाकल्लाह करते हैं। खैर कसीर। जी जी आंटी। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतमिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू वअरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। रब्बना फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन या रब्बिल आलमीन या अरहमर राहिमीन। हमने जो कुछ पढ़ा है या अल्लाह ताला हमारे दिलों में उतार दे। हम अब तक अरबी में पढ़ते थे, या अल्लाह ताला या रब्बिल आलमीन हमें इन चीज़ों का इल्म ही नहीं था। कौम आद, कौम समूद, पता नहीं कितनी बार हमारी जुबान नज़रों से गुजर चुका, लेकिन इसका इल्म नहीं था कि वो कैसी कौमें थी, उनका क्या फ़ेल था। कौम लूत क्या थी और कौम शोएब का क्या हाल था। फ़िरौन के बारे में भी थोड़ा बहुत फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में इल्म था, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में तो काफ़ी लोग बहुत ही दिलचस्पी से उस सूरह को पढ़ा करते हैं। इंशाल्लाह हम उससे कल शुरू करेंगे, अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर उस सूरह को पढ़ेंगे, जो कि वो एक बिल्कुल ही मुनफरिद सूरह है। अब तक के हमने ये कौमों की जो है खराबियाँ, बहस मुबाहिसे, अल्लाह को नहीं मानना, उनका जो सरकशीपन ना, गुरूर घमंड जो था कौमों का, वो पढ़ते रहे। उसके बिल्कुल हटकर सूरह यूसुफ है, इंशाल्लाह इसको हम कल पढ़ेंगे। तो हमको अल्लाह ताला हिदायत दे हम सबको कि हम समझें और अल्लाह क्या चाह रहा है हमसे, हमें क्या करना है, हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद है। जन्नत अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमारे अमाल कैसे होने चाहिए, ये हमें, हमारी औलाद को, सबको या रब्बिल आलमीन या अरहमर राहिमीन हम सबको ये चीज़ें हमारे दिलों में उतार, हमको अमल करने वाला बना, हमें और हमारी औलाद को। या अल्लाह ताला हमारी नमाजों में खुशू व खुशू पैदा कर, सही हमारी नमाजें हो जाएं और तू उन्हें कबूल फरमा, हमारी हर अमल को या अल्लाह ताला तू कबूल फरमा या रब्बिल आलमीन या अरहमर राहिमीन। हम तमाम को तुमने हिदायत में तौफीक अता फरमा, जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा, और जो लोग या अल्लाह ताला ईमान या अल्लाह ताला जो ईमान नहीं लाए उन्हें ईमान लाने की तौफीक अता फरमा दे, कि वो समझें, अपने साथियों के साथ अमल करें, जो सुने और जो है अपने साथियों तक पैगाम पहुंचाने की कोशिश करें। अब तक हमने जो कुछ पढ़ा है ना, कि एटलीस्ट हमारा किरदार ही ऐसा हो जाए कि एक एक चीज से हमारे वो रागिब हों और पूछें कि ये क्या है, ये कैसे। अच्छा, इस्लाम में ऐसा हम देख रहे हैं कि आजकल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो इस्लाम फैल रहा है, ये सब अल्लाह ही की तरफ से है। अल्लाह हम सबको हिदायत और तौफीक अता फरमाए, दीन की समझ दे, हमारे जो गुजर गए हैं लोगों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, और हम तमाम का खात्मा बिल खैर कर। और जिन लोगों ने दुआएं मांगने कहीं, या अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल फरमा। जो भी बीमार है उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा, जो बे औलाद उन्हें औलाद अता फरमा, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं उनको नेक और सौले जोड़े अता फरमा। कि अल्लाह हम सबको हर शर से महफूज रख और किसी आजमाइश में न डाल। आमीन या रब्बिल आलमीन या अरहमर राहिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर सिस्टर्स।
I thank you all for attending this session, having so much patience, giving so much time. May Allah give you all جزائے خیر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت بہت جزائے خیر دے اٹینڈ کرنے کے لیے، اتنے سب سے سننے کے لیے، مجھے اتنا وقت دینے کے لیے. آپ کے جو وہ بھی ساتھی ہیں، ان ساتھیوں کو بھی یا رب العالمین ان لوگوں کو بھی بہت ان کی نیک خواہشات، نیک تمنا کو پورا کر ہر ایک کے وقت میں برکت دے، اور ہمارے پورے گروپ کو بھی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحت و تندرستی عطا فرما کہ ہم یہ کام تیرا کر سکیں. آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آنٹی. جزاک اللہ خیر کثیر ایوری ون فار جوائننگ. انشاءاللہ we'll meet you in the next class. السلام علیکم انشاءاللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.